بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گھر کی 3 ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ان 3 چیزوں کے بارے میں پوچھے تو بعض اوقات خاموشی سے انکار کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ خاموش انکار ہی پورے خاندان کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، پورا گھر سکون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی خاموش غلطی ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے سکون، برکت اور عزت چھین لیتی ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھے اخلاق، رشتہ داری نبھانے یا دوسروں کی مدد کرنے کا نام دیتے ہیں، لیکن برسوں بعد یہی معمولی سی بات ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف جذبات، شرمندگی یا کسی کے اصرار میں آ کر وہ دوسروں کے حوالے کر دیں تو ممکن ہے آپ کو خود بھی احساس نہ ہو کہ آپ کے گھر کا سکون کیوں ختم ہونے لگا، برکت کیوں کم ہونے لگی اور دل کا اطمینان کیوں چھن گیا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بھی بدل سکتی ہے، آپ کی قسمت سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ یہی چیزیں آپ کے گھر میں سکون اور خوشحالی لا سکتی ہے، اور اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو بے سکونی اور آزمائش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی مطالبہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، بار بار اصرار کرے یا آپ کو جذباتی کرنے کی کوشش کرے، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے، کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی سی بے احتیاطی انسان کی عزت، اس کے گھر کے سکون اور اس کی برکتوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا اپنے گھر کے دروازے کا تصور کیجئے، ہر روز وہاں لوگ آتے جاتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی رشتہ دار آتا ہے، کبھی پڑوسی، کبھی دوست اور کبھی ایسا شخص جسے انکار کرتے ہوئے بھی انسان جھجک محسوس کرتا ہے۔ ہم مسکرا کر کہتے ہیں لے جائیے، آخر اپنے ہی تو ہے، لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر دانش مندی بھی ہوتی ہے؟ کیا ہر سخاوت اور ہر وقت حکمت کے مطابق ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھر بظاہر آباد نظر آتے ہیں لیکن اندر سے سکون سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں اولاد کی پریشانیاں ہیں، کہیں میاں بیوی کے اختلافات، کہیں کاروبار میں بے برکتی، کہیں بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور کہیں ہر بنتا ہوا کام آخری لمحے میں بگڑ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہر نقصان صرف قسمت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے بے سکونی خاموشی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیے، شیطان انسان کو ہمیشہ بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ ایسی غلطیاں کرواتا ہے جنہیں انسان معمولی سمجھتا ہے، پھر یہی معمولی غلطیاں رفتہ رفتہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات پر فوراً یقین کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر غور کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور خود سے یہ سوال کرے کہ کہیں وہ بھی تو انجانے میں ایسی غلطی نہیں دہرا رہا جس کا اسے احساس ہی نہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، اس پوری گفتگو کو محض ایک کہانی سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اپنے گھر، اپنے حالات اور اپنی روزمرہ زندگی کو سامنے رکھ کر سنیں۔ ہر چند لمحوں بعد اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجئے کہ کہیں یہ غلطی مجھ سے بھی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اکثر انسان کی زندگی کسی بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی بلکہ ایک چھوٹی سی عادت اس کی قسمت کا رخ موڑ دیتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے دانا اور تجربہ کار بزرگ بعض معاملات میں غیر معمولی احتیاط کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز ہر شخص کے حوالے نہیں کرتے، ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے، ہر دروازہ ہر وقت نہیں کھولتے اور نہ ہی ہر سوال کا جواب فوراً دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ انہیں سخت مزاج سمجھتے ہیں، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ سخت نہیں بلکہ دور اندیش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ چیزوں کی اصل قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی اور بے احتیاطی کو اچھے اخلاق کا نام دے دیا ہے۔ ہم ہر فیصلہ کرتے وقت صرف یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہی فیصلہ کل ہمارے اپنے گھر کے سکون، عزت یا خوشحالی پر اثر انداز ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی اہم ہے کہ ہمارے بزرگ ان کی حفاظت پر اتنا زور دیتے تھے؟ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اگر میں ابھی صرف ان 3 چیزوں کے نام بتا دوں تو شاید آپ ان کے پیچھے چھپی حکمت کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب حکمت سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں لیکن سکون ان کے دروازے تک نہیں پہنچتا، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی مگر ان کے گھروں میں محبت، اطمینان، برکت اور خوشحالی محسوس ہوتی ہے۔ آخر فرق کہاں ہے؟ یہ فرق صرف دولت یا قسمت میں نہیں ہوتا بلکہ اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ زندگی کو بگاڑنے والی بڑی بڑی مصیبتیں نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شیطان بھی انسان کو ایک ہی قدم میں تباہی کی طرف نہیں لے جاتا، وہ پہلے اس کی عادتیں بدلتا ہے، پھر اس کی سوچ بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے بزرگ کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے حالات کو دیکھتے، وقت کا جائزہ لیتے، پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہر حکمت کتابوں سے نہیں ملتی، کچھ حکمتیں نسلوں کے تجربات سے منتقل ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ اسلام تو ایثار، سخاوت، خیر خواہی کا درس دیتا ہے، لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح بعض فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن بہت کم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں لیکن بعد میں اپنے ہی فیصلوں پر پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کہاں چلا گیا، برکت کیوں ختم ہو گئی اور ہر خوشی ادھوری کیوں رہ جاتی ہے۔ حالانکہ اکثر اس کا جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اب وہ لمحہ آپ پہنچا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے تھے۔ شاید آپ کے ذہن میں اس وقت مختلف خیالات آ رہے ہوں کہ آخر وہ پہلی چیز کیا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا شاید سونا یا دولت، کوئی کہہ رہا ہوگا شاید کوئی قیمتی سامان، لیکن حقیقت ان سب سے مختلف ہے۔ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جس سے صرف گھر والے واقف ہوں، ہر وقتی اختلاف، مالی تنگی، مجبوری یا آزمائش، انہیں ہر آنے جانے والے شخص کے سامنے بیان کر دینا دنائی نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ یاد رکھیں، ہر ہمدرد واقعی خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو خاموشی سے آپ کی بات سن رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے دکھ میں شریک بھی ہو۔ بعض لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے
اور پھر وہی بات آگے دوسروں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا راز دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے ہی خاندان صرف اسی وجہ سے بکھر گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر نکل گئی۔ کتنے میاں بیوی کے معمولی اختلافات دوسروں کی مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ منصوبہ وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے اپنے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ہر خواب، ہر منصوبہ اور ہر کامیابی کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سمجھدار لوگ پہلے محنت کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا اور ہر مبارک دینے والا دل سے دعا بھی نہیں کرتا۔ اور تیسری اور آخری چیز آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ اگر گھر کی ہر بات باہر پہنچنے لگیں، میاں بیوی کے اختلافات، اولاد کی غلطیاں اور گھریلو مسائل ہر محفل کا موضوع بن جائیں، تو سب سے پہلے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر محبت کمزور پڑتی ہے اور آخر کار گھر کا سکون بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص آپ سے ایسی بات جاننا چاہے جس کے ظاہر ہونے سے آپ کے گھر کی عزت، سکون یا اعتماد متاثر ہو سکتا ہو تو ادب کے ساتھ معذرت کر دیجئے۔ یاد رکھیں، ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار ہی پورے خاندان کی حفاظت بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت، سکون اور برکت ہمیشہ قائم رہے تو 3 امانتوں کی حفاظت ضرور کیجئے۔ گھر کے راز، اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے، اور اپنے گھر کا باہمی اعتماد، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک گھر کو صرف آباد نہیں بلکہ مضبوط بھی بناتی ہے۔ اگر آج کی اس بات نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ایک نصیحت کسی کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں اپنے گھر کی امانتوں کی حفاظت کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ہمیشہ محبت، سکون، برکت اور باہمی اعتماد قائم رکھے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر معاملے میں حکمت اور بصیرت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔